ایک آدمی نے بوکھلاٹ میں موت کے قریب کہا اپنے گھر والوں کو کہ میں بہت گناہگار ہوں، کوئی نیکی نہیں ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، آدھی رات سمندر میں آدھی رات خشکی میں ڈال دینا۔ جب وہ اللہ کے پاس پہنچا، روحیں یا علیین جاتی ہیں یا سجین جاتی ہیں، جب روح اللہ کے سامنے حاضر، اللہ نے کہا کیا کہ اللہ تیرے ڈر سے کیا۔ اللہ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا، اس کو جنت میں ڈال دیا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ بڑا رحیم کریم ہے، لیکن موت سے پہلے ہے۔ موت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جب دیکھ لے سنے گا اللہ لوٹا دے، تو یہ جب جہنم کو دیکھے گا تو انگوٹھا چبائے گا اور پورا بازو کھا جائے گا، اس کو ہوش نہیں ہوگا۔ اور کہا اتنا روئے گا یہاں کا ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ ایک آنسو اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھ کے آنسو آ گیا، یہ آنکھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے روئے گی نہیں، یہ خوش آنکھ ہوگی۔ یہاں ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنے کے بعد گناہگار اتنا روئے گا کہ اس کی آنسو کی جگہ خون نکل آئے گا، اور اتنا خون نکلے گا تو آرام سے کشتی چلاؤ گے، اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے پیاروں، مرنے سے پہلے ہمیں کامیابی تلاش کرنی ہے۔ یہ کامیابی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ رزق کے لیے تنگ ہیں، رزق موت سے زیادہ انسان کا تعاقب کرتا ہے۔ اور آج مسلمان جو دنیا کا دلہا ہے کائنات کا، دلہا دلہن کی شادی پہ باراتی کس کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں؟ دلہا دلہن کی وجہ سے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پاگل باراتی جو ہے، دلہا دلہن جو ہے، وہ کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہو کہ ہائے اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ تو پاگل ہے جو کھانے کے لیے رو رہے ہیں۔ ان کی برکت سے تو اللہ باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ آج کائنات کے دلہا دلہن پوری دنیا میں رزق کے لیے ذلت اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اللہ کی غلامی کو چھوڑا، پوری دنیا مسلمانوں کو اللہ نے ان کا غلام بنا دیا، جن کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے پڑھے لکھے ان کے نوکر ہیں، اللہ کی قسم، جو اللہ نے قرآن میں کہا جانور سے بدتر ہے۔ کیوں میرے پیارے؟ اور ایک کی زندگی میں نے بنتی نہیں دیکھی۔ ابھی یو ایس میں 2 مہینے رہا، اپنے دوستوں سے ملا، پریشان، کوئی فیملی لائف نہیں، چہروں پہ ہلکے پڑے ہوئے، بال اڑے ہوئے، اینکیں لگی ہوئی ہیں، پیٹ نکلے ہوئے، شکل حالت عجیب سی۔ میرے پیاروں، جنید جمشید کی اینڈ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آپ نے پوری دنیا کے لوگ اس کے اسکالر کہہ رہے ہیں، اسکالر جنید جمشید۔ وہ کہاں سے اسکالر آ گیا میرے پیاروں؟ کہاں ناچنے گانے والا، کہاں لوگ برا۔ جس وقت اس کا جنازہ ہم رکھ رہے تھے تو وہ جو علاقہ تھا جہاں سارے بڑے بڑے مشائخ دفن ہوئے، سارے جن کے، یعنی کہا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں زندہ کی اتباع کبھی نہ کرنا، زندہ کے پیچھے کوئی میرے پیچھے چل پڑے سیدنا، نہیں، مرنے تک کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہو، ہمیشہ مروں کی اتباع کرنا۔ وہاں سارا وہ بلاک ہے جو مرا ہوا ہے، اور کیا ان کا مرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے۔ اس بلاک میں کونے میں جنید کو دفنایا، اس جگہ میں اور جنید کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ سہیل، باقی تقریباً سارے علماء اور مفتی اس کے جنازے کو دفنا رہے تھے۔ یہ عزت میرے پیارے، علماء اور مفتی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے وارث۔ یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کی۔ یہ وہ لوگ میرے پیارو، جنید کا یہ کتنی عزت اللہ نے دی، یہ کیا دنیا کی وجہ سے دی؟